الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رجب کے مہینے میں ایک جمعہ نصیب فرمایا۔ بہت سارے لوگ یہاں تک نہ بھی پہنچ سکے۔ ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے، وہاں کوئی موٹر سائیکل پہ کسی کا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک سے اس کا سر بھی پھسل گیا، اور وہ اور بھی اسی طرح کے اور بھی لاکھوں لوگ روز دنیا سے جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ بندے کو جو یہ دن ملا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور تلقین کیا کرتے تھے کہ جب اٹھو تو یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس ذات کا شکر جس نے ہمیں مرنے کے بعد ایک اور زندگی، یعنی یہ دن ایک سمجھے نئی زندگی ہے، ایک نئی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو دن مت سمجھیں، اس کو ایک زندگی سمجھیں، کیونکہ قیامت کے دن، موت کے وقت اور جہنم میں بہت سارے لوگ یہ خواہش کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں ایک دن کے لیے ہی واپس بھیج دیں، کیونکہ ایک دن بھی توبہ کرنے کے لیے، معاملات صحیح کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کروڑوں اربوں خربوں انگنت رحمتیں برکتیں نازل ہوں، ان کے بعد ان کی آل پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، تمام امت پر۔ تو مجھے اس گاؤں میں آ کر میں نے ان سے پوچھا کہ اس کو گاؤں کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتا دے، تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی بات بتائی کہ دل باغ باغ۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ سادات کرام کا گاؤں ہے، یہاں سبھی گھر تقریباً اکثریت جو ہے وہ سادات کرام پر مشتمل ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی یہ سعادت ہے اور اس میں سبق ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو سادات کرام کی ہی نصیحت اور ان کے اقوال ہی آپ کے سامنے چند بیان کروں گا۔ سیدنا امام حسین، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم، جن کا یہ مہینہ ہے، جن کی نسبت ہے، سیدنا امام علی بن حسین زین العابدین، سیدنا امام محمد باقر رحمہ اللہ تعالی، سیدنا امام جعفر الصادق، اور جتنے میں ائمہ اہل بیت ہوئے۔ تو دیکھیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ جہانگیر کا دور اور اس طرح کے پچھلے مغلوں کے دور میں یہاں کے جو لوگ سادات آباد ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے ایک شخص جو ہے وہ ہجرت کر کے آئے ادھر، اور ہجرت جو ہے پچھلے لوگ جو ہے وہ اپنے شہر، اپنے ملک وہ چھوڑتے تھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دینے کے لیے، ورنہ کسی کو اپنا ملک چھوڑنا وہ اچھا نہیں لگتا، ہر بندہ اپنے وطن میں رہنا چاہتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو آپ کا تو دل نہیں تھا مکہ چھوڑنے کا، آپ پیدا وہاں ہوئے، آباء و اجداد ہزاروں سال سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر وہاں آپ کی والدہ اور والد وہیں جو ہے رہے اور سارے معاملات، لیکن اللہ پاک نے حکم دیا، کیونکہ وہاں کے لوگ وہ ناقدرے تھے، انہوں نے قدر نہ کی۔ تو جب ہجرت آپ علیہ السلام نے کی تو چلتے چلتے رستے میں وہ سڑک آ گئی جو مکہ واپس جاتی تھی، بڑا جو موٹر وے سمجھ لیں اس زمانے کا جو بڑی سڑک تھی۔ آپ ایک غیر معروف راستے سے ہجرت فرما رہے تھے، تو رستے میں وہ کراس کرنا پڑ گیا، جو سڑک جیسے آپ جائیں تو یہ سڑک جی گجرات کی طرف جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام وہاں رک گئے اس سڑک پر، اس یعنی راہ پر، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور آپ نے مکہ کی طرف منہ کر کے جو ہے فرمایا کہ اے مکہ، اگر تیری قوم، یہاں کی قوم جو ہے وہ اس طرح نہ کرتی، میں کبھی تمہیں نہ چھوڑتا، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، تم سے اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے نبی علیہ السلام کو جب پریشان دیکھا تو جبریل علیہ السلام کو وہیں بھیجا ایک آیت دے کے۔ وہ آیت یہ تھی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس ہستی نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہی ہستی آپ کو واپس یہاں اس شہر میں لے کے آئے گی، تو آپ پریشان نہ ہوں، یہیں واپس آپ آئیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کیا تعلق ہے قرآن نازل ہونے میں اور واپس مکہ میں آنے میں؟ تو انہوں نے پھر جواب دیا ہے کہ اللہ پاک گویا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا دل تو نہیں تھا آپ پر وحی آئے، آپ پر قرآن آئے، لیکن جس طرح قرآن کا اترنا کوئی روک نہیں سکا، ساری دنیا مل کے بھی روک نہیں سکی کہ قرآن اترا آپ پر، میں نے قرآن جس طرح اتارا ہے اسی طرح جو ہے میں آپ کو واپس مکہ شریف بھی لے کے آؤں گا۔ اور پھر واقعتاً ایسا ہوا، فتح مکہ کے دور نبی علیہ السلام 10,000 اپنے غلاموں اور جاں بازوں کے ساتھ جو ہے واپس اسی شہر میں تشریف لائے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے بھی جو بزرگ ادھر آئے، وہ زیادہ تر جو بزرگ سفر کرتے تھے، سادات یا اولیاء کرام، وہ ادھر دین پھیلانے کے لیے، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے اور ایک پیغام دینے کے لیے تشریف لاتے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو بھی یہاں کوئی ہو سکتا ہے ہندو رہ رہے ہوں یا ایک مسلمان ہوں لیکن وہ جانتے نہ ہوں پوری باتیں، تو یہ اب آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اس پیغام کو سمجھنا۔ بھئی ہمارا جو پہلا بندے جو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے جو بزرگ تھے، وہ یہاں تشریف لائے تو وہ کیا میسج تھا؟ ان کا پیغام وہی تھا جو انہوں نے اپنے دادا پردادا امام زین العابدین سے سنا، اور انہوں نے سیدنا امام حسین سے سنا، اور انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا، نبی علیہ السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے سنا، اور سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وہ پیغام لے کر آئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں بھی دیکھیں نا، امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کربلا کی طرف آپ نے سفر کیا، اپنا شہر مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، اور کربلا میں کس کے لیے آئے؟ امت کے لیے۔ کس کے لیے آئے؟ کہ ایک پیغام دینے کے لیے کہ جس میں یزید کی بھی بہتری اور تمام لوگوں کی بہتری، بھئی آپ سن لو، بھئی کامیاب ہو جاؤ گے سب لوگ۔ کچھ نے سن لیا، زیادہ تر نے نہ سنا، لیکن آپ تو ہجرت کر کے آئے، اسی لیے آپ کے وہاں ہی آپ کا جو مزار شریف ہے، مقام ہے، یعنی قبر انور ہے شہداء کی، تو یہ ساری ان کی قبریں بھی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ ہستیاں وہ پیغام لے کر جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک مرتبہ منبر شریف پر آپ کھڑے ہوئے، یہ جیسے آپ کا منبر ہے، اس طرح حضور علیہ السلام کا 3 سیڑھیوں والا منبر تھا، لکڑی کا بنا ہوا، تو آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے منبر پر، لیکن اس دن تقریر نہ فرمائی، کوئی بات ذہن میں آئی اور آنسو جو ہے آپ علیہ السلام کے بہنے شروع ہو گئے، آپ روئے جا رہے ہیں، آنسو جو ہے وہ بہہ رہے ہیں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہے، آپ علیہ السلام پر کوئی درد ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے پوچھا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے آپ کا رونا نہیں دیکھا جاتا، آپ ہمیں فرمائیں کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ہم کس طرح آپ کی خدمت، آپ کو آرام دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے بس یہ یاد آ گیا ہے کہ تم تک تو میں نے پیغام دیا اسلام کا، قرآن کا، چاہے مجھے شہر سے نکالا گیا، چاہے مجھے جو ہے وہ پتھر مارے گئے، چاہے مجھے جنگوں میں جانا پڑا، بھوک کاٹنی پڑی، پیاس کاٹنی پڑی، سفر کرنے پڑے، لیکن میں نے یہ پیغام تمہیں دیا ہے۔ اب میں اس لیے رو رہا ہوں، میں پریشان اس لیے ہوں
کہ جو قیامت تک میرے آنے والی امت ہے ساری زمین پہ پھیلی، ان کو کون پیغام دے گا، ان کو کیسے پیغام ملے گا؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کی نظر تھی بھائی ویسے لوگ آئیں گے جو دین کو بھی کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، دین کا بھی کھائیں گے، وہ کہیں گے تقریر کرنا تب بھی ہمیں دو، نعت پڑھنا تب بھی ہمیں دو، فلاں کرنا ہم پھر تب بھی ہمیں دو۔ اور ادھر تو یہ معاملہ تھا کہ حضور علیہ السلام پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی آپ ان کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ تو کوئی دعوت نہیں کر رہے تھے، کوئی پوچھ نہیں رہے تھے، اہل طائف نے تو کوئی دعوت نہیں کی، پانی نہیں پوچھا، بلکہ خون نکالا ہے نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے۔ تو آپ فرما رہے تھے میں نے یہ مجھے سوچ آئی اور مجھے اپنی آنے والی امت یاد آ گئی، یعنی آپ لوگ جو ہیں آنے والے جو ہیں یہ آپ علیہ السلام کی یاد میں تھے کہ وہ ان کو کون دے گا میسج۔ صحابہ اکرام جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے سارے جو مسجد میں تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ آپ نہ روئیں، اس کے لیے آپ فکر نہ کریں، ہمیں آپ بہت پیارے ہیں، آپ کا شہر بہت پیارا ہے، اپنی اولادیں بہت پیاری ہیں، ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے، ہم یہ اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، ہم مال قربان کر دیں گے، لیکن آپ کی امت تک پیغام جو ہے جہاں جہاں ہیں وہ ہم جا کے پہنچائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام اور 5-7 ہزار کی قبریں صرف مکہ اور مدینہ شریف میں ملتی ہیں۔ وہ دوسرے کہاں ہیں؟ وہ کوئی چین میں دفن ہے، کوئی یورپ میں، دیکھیں سائپرس قبرص یورپ کا شہر ہے، ترکی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام جن کے گھر ٹھہرے مدینہ شریف میں، جو میزبان رسول بنے، ان کا جو ہے ان کی قبر جو ہے وہ یورپ میں ہے، یعنی ترکی میں سائپرس میں۔ تو واقعتاً پھر یہ لوگ بھی جو آپ کے بزرگ ہیں جہاں جو تشریف لائے، یہ اسی وعدے کی وجہ سے کہ ہم نے یہ پیغام جو ہے آگے پہنچانا ہے۔ حضور غوث پاک اپنی والدہ سے رخصت ہو رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں ملاقات ہونی ہے یا نہیں۔ تو ماں نے فرمایا بیٹا میرا پتہ بھی چل جائے تو واپس نہ آنا، جنازہ پر بھی نہ آنا، اب قیامت کے دن حوض کوثر پر تیرے نانا کے پاس ملاقات ہوگی، اب جاؤ اور علم حاصل کرو اور وہ پیغام پھیلاؤ کہ جو تیرے دادا پردادا امام حسن نے دیا اور سیدنا امام حسین نے دیا۔ واقعتاً ایک دفعہ یہ کتابوں میں آتا ہے آپ کی سیرت پاک میں، حضور غوث پاک کی یعنی حیات میں، کہ آپ ایک دفعہ ممبر پر تشریف فرما تھے، بیان فرمائے تھے، آپ کے بھی آنسو بہنا شروع ہو گئے، رونا شروع ہو گئے۔ تو بعد میں پوچھا کسی نے کہ کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ مجھے اطلاع ملی ہے، ظاہر آپ ولی تھے، اللہ پاک نے آپ کو کسی ذریعے سے بھی آپ کو اتنا علم عطا فرمایا تھا۔ فرمایا میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہاں ہوں، میری والدہ نے مجھے آنے سے پہلے فرمایا تھا کہ اب ملاقات نہیں ہوگی شاید، اور یہ قیامت والے دن ملاقات ہوگی۔ تو یہ اتنی قربانی ان لوگوں نے دی، اور یہاں بھی جو بزرگ آئے جو سب سے پہلے جس کی وجہ سے یہ 3 گاؤں آباد ہیں سادات کے، وہ ایک میسج لے کے آئے تھے، تو کھانے پینے کے لیے تو نہیں جس طرح ہم پھر رہے ہیں، یہ بھی رات دن۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بھئی ہم لوگ جو ہے آپ لوگ جن دوسروں کے بارے میں فرما رہے تھے دنیا داروں بغض، فرمایا کہ 2 چیزوں کے ارد گرد تم گھومتے رہتے ہو، یا پیٹ کے ارد گرد یعنی کھانے پینے کیا کھائیں گے کیا بنائیں گے، زمین روٹی روزی، اور یا عورتوں کے ارد گرد۔ فرمایا اور بھی تمہیں کوئی کام ہے؟ وہ کیا اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا للنساء، کہ میں بھی جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ بھئی یہ عورتوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یا جن و انس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ کھانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یا کہ اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بھائی جن و انس کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے اور ہمیشہ کی زندگی میں کامیاب ہو۔ اب آخر پہ وہ پیغام بھی آپ کو دے دیں جو وہ سارے سادات کرام نبی علیہ السلام اور سیدنا امام حسین، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی بن موسیٰ رضا، امام محمد، امام نقی، امام تقی، اور قیامت تک جو امام مہدی آئیں گے وہ بھی یہی پیغام جو ہے دہرائیں گے۔ وہ پیغام کیا تھا وہ مختصر سن لے، بعد میں پھر بیٹھیں گے تفصیل سے بھی بات کریں گے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ انہوں نے
انسان کو بتایا کہ انسان تیری 5 زندگیاں ہیں. کتنی؟ 5 زندگیاں ہیں. پہلی زندگی یہ نہیں ہے جس کو تم سمجھے ہوئے یہاں ہی رو رہے ہو، یہاں ہی مطلب سمجھتے ہو سب کچھ ادھر ہی ہے، مر رہے ہو. نہیں، فرمایا پہلی زندگی روحانی زندگی تھی، جو روحوں کو اللہ پاک نے جہاں پیدا کیا، اور روحوں کو جب پیدا کیا وہاں اللہ پاک نے اپنا تعارف کرایا ہم سب کو، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں؟ کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا؟ ہم نے کہا کہ قالوا بلا یا رب العالمین. تو وہاں یہ بتایا گیا کہ تمہارا مقصد زندگی رب تعالیٰ کی رضا ہے. یہ عالم ارواح میں بتا دیا گیا. تمہیں جو ہے اس لیے پیدا کیا کہ تمہاری سب سے بڑی ترجیح دنیا میں جا کے اللہ کی رضا ہو. ہر معاملے میں سوچو کہ اللہ پاک مجھ سے کیا چاہتا ہے. میرا دل کیا کہتا ہے، بیوی کیا کہتی ہے، برادری کیا کہتی ہے. اللہ پاک کے بارے میں سوچا ہی نہ، یہ سوچا ہی نہ نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں، بس اپنی کر رہے ہیں. اس لیے بدسکونیاں، بدمزگیاں، لڑائی جھگڑے، کیونکہ جہاں نفس اور شیطان اور مرضیاں آ جائیں گی وہاں پھر یہ ہوگا، اور جہاں اللہ اور رسول کی مرضی آئے گی وہاں صلح اتفاق تھا. تو روحوں کی دنیا میں ہم سب نے کیا کیا؟ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ یا اللہ تجھے ہی ترجیح دیں گے، تو ہی ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے. مقصد زندگی عبادت، اور سب سے بڑی ہماری زندگی میں ترجیح تیری ذات ہوگی. دوسری زندگی ان بزرگوں نے فرمایا وہ یہ ہے جس دنیا میں اب ہم آئے ہیں. یہ جو جس دنیا میں اس زندگی میں اللہ پاک جو ہے نے فرمایا کہ تمہاری 2 طرح آزمائش ہوگی. اگر تم کامیاب ہو گئے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو، اور عیش میں ہو، بادشاہتیں تمہیں ملیں گی، زیارتیں تمہیں ملیں گی، انبیاء کے ساتھ رہو گے، اللہ پاک کا دیدار ہوگا. وہ کیسے آزمائش ہو رہی ہے اس دنیا میں؟ یہاں اس دنیا میں اللہ پاک نے امام زین العابدین نے خاص طور پر رسالت الحقوق، ان کی ایک کتاب ہے یعنی ان سے منسوب، جس میں آپ نے تعلیمات بیان کی اپنی، خاص طور پر یہ 7 جسم کے جو حصے ہیں فرمایا کہ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے. ان 7 حصوں کے حقوق ادا کرو. کون سے؟ نمبر 1 زبان، وہ شیٹ لے آئیے گا وہ اگر کسی کے پاس ہے. نمبر 1 زبان، یہ جو ہے. نمبر 2 آنکھیں. نمبر 3 کان. نمبر 4 پیٹ، یعنی رزق کا جو ذریعہ ہے، وہ رزق کا ذریعہ کیا ہے، کیا حلال ہے حرام. نمبر 5 ہاتھ، کہ آپ اپنی طاقت کیسے استعمال کرتے ہیں. کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی افسر بنے ہیں، کوئی ٹیچر بنے ہیں، کوئی MNA بنا ہے، کوئی تھانے دار بنا ہے، وہ کیسے اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں. اور نمبر 6 شرمگاہ، یعنی اپنی عزت اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے یہ بندہ، یا کہ عزت کو خراب کرتا ہے، اپنی بھی بے عزتی کرتا ہے دوسروں کی بھی. اور نمبر 7 پاؤں، یعنی کس طرح جگہوں کی طرف یہ چل کے جاتا ہے، یہ کوشش کس طرف کرتا ہے. یہ امام زین العابدین آپ کے جو سادات کے جو بزرگ ہیں، ہمارے تو ہیں ہی ہیں لیکن آپ کے تو ان کی نسل سے ہیں، آپ تو ان کے جو ہے خون ان کا دوڑ رہا ہے آپ میں، آپ وارث ہیں. آپ کا حق بنتا ہے زیادہ، بلکہ مجھے سمجھانے کا، مجھے بتانے کا، یہ ہمارے بزرگوں کا پیغام ہے. لیکن انہوں نے کتاب میں جو ہے جو لکھا، بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کی کتاب بھی ہے. یہ پتہ کون سی فلم آ رہی ہے، کون سا گانا آ رہا ہے، MNA کون ہے، فلاں کیا ہوا، گاؤں میں ادھر کیا ہوا، کون کدھر جا رہا ہے، کس کی گاڑی کدھر جا رہی ہے، کوئی لڑکی کدھر جا رہی ہے. یہ کوئی نہیں پتہ کہ امام زین العابدین کی کتاب، ان کی تعلیمات، ان کا نام تک مطلب لوگوں کو مطلب بعض دفعہ پتہ نہیں ہوتا، فضول چیزوں کے پیچھے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 7 اعضاء ہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں، زبان، کان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ. فرمایا کہ میرے نانا کا، دادا کا، نانا یعنی وہ نبی علیہ السلام تک کا پیغام ہے. جو بندہ زبان کی، اور فرمایا شرمگاہ 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، مجھے ضمانت دے دے اس کو غلط نہیں استعمال کروں گا تو میں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو یہ تھی دوسری زندگی جہاں ہماری ان اعضاء کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو مسلمان وہ ہے کہ جو
یہ ہاتھ اور زبان صحیح استعمال کر. آج سارے جھگڑے ہی میاں بیوی کا جھگڑا، پڑوسی کا جھگڑا، یہ جو قتل و غارت ہوتی ہے، کہتے کسی نے گالی دے دی، کسی نے کسی پر بری نظر ڈال دی، کسی نے اختیار غلط استعمال کر لیا، کسی نے جو ہے بے عزتی کسی کی کر دی، کوئی غلط جگہ چل کے غلط کام کر رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اور مطلب طرح طرح کی چیزیں. تو وہاں سے پھر یہی شیطانیت ہی نکلنی ہے، وہاں پھر فساد ہی نکلنا ہے. امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ 4 کام میں نے یزید کے محل میں دیکھے، جو بندہ وہ کرے وہ یزیدیوں کے ساتھ ہے، وہ مجھے ان کی یاد دلاتا ہے، وہ ہمارا پیروکار نہیں ہے، ہمارا عاشق نہیں ہے. ایک تو فرمایا کہ میں نے یہ جو گانا بجانا، کنجریوں کا ناچ، یہ وہ یزید کے دربار میں ہو رہا تھا، وہ خوش ہو رہا تھا کہ ہم نے فتح حاصل کر لی، اور وہ اپنی فتح منا رہا تھا شیطانی. تو اس نے کنجریاں اس طرح کی چیزیں یعنی طوائفیں گوئیں. تو فرمایا کہ جب ہم گئے تو وہ ناچ گانے کا گا رہے تھے. تو ہمیں جب بھی کوئی آواز آتی ہے کسی گانا بجانا کی، تو ہمیں وہ یزید کی یاد آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے زخموں پر نمک سمجھنے چھڑکتا ہے وہ بندہ جو گانا بجانا وہ اس طرح کے کام کرتا ہے. دوسرا فرمایا جب ہم کچھ دن اس کے محل میں رہے تو ہم نے اس کو دیکھا جوا کھیلتے ہوئے، اور اس کے وہ جواری تھے وہاں لوگ. تو جوا کھیلنے والا بھی ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یزید کے ساتھ ہے، وہ اسی کا عمل اس کے ساتھ. اور تیسرا فرمایا کہ شراب اور نشہ ہم نے دیکھا. شراب اور نشہ جو ہے وہ یزید دربار، وہ مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شراب پی. اسی لیے تو امام حسین اس کے خلاف تھے کہ بھئی یہ حکمران بن کے مسلمانوں کا شراب پیتا ہے. تو فرمایا جب ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ شراب بھی پی رہا ہے، اب جب بھی کوئی شراب پیتا ہے تو مجھے فوراً یاد آتا ہے کہ یہ اس کا پیروکار ہے، یہ ہمارا نہیں، ہمارا عاشق نہیں ہے، یہ یزید کو چاہنے والا ہے. زبانی کلامی کہتا ہے ادھر ادھر. اور چوتھا فرمایا کہ وہ سنت پر نہیں چل رہے تھے، ان کی داڑیاں بگڑی ہوئی تھیں، منہ بگڑے تھے، بال بگڑے تھے، انہوں نے اپنی مرضی کی چیزیں، نبی علیہ السلام کا لباس، صالحین کا لباس، چہرے ان کے جو ہے وہ بگڑے ہوئے تھے، وہ انہوں نے یعنی اپنا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوسری زندگی. پہلی کون سی تھی؟ عالم ارواح، جہاں ہم نے وعدہ کیا. اب ہم آگے اس دنیا میں. اس دنیا میں امام زین العابدین نے فرمایا کیسے ازمائش ہو رہی ہے؟ زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں. اب اگلی زندگی تیسری ہے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی. وہ بھی بڑی لمبی زندگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے. اب دیکھیں گرمی ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں پنکھے لگاؤ. وہاں کیا ہوگا معاملہ جب کوئی چیز نہیں؟ وہاں تو پنکھے اور اے سی اللہ کا ذکر ہے اگر دنیا میں کیا ہے، اور نیکی ہے وہ کی ہے، تو وہاں تو وہ چیزیں کام آنے والی ہیں. اور چوتھی زندگی انسان کی قیامت کے دن کی زندگی ہے. 50,000 سال کا کہتے ہیں وہ دن ہوگا جہاں یہ پوچھا جائے گا ہاں بھائی آگے ہو جی، زندگی کا مقصد کیا تھا، کس کے پیچھے بھاگتے تھے، رات دن کیا کرتے تھے، پیسے کے پیچھے بھاگتے تھے، دولت کے پیچھے ہی صرف تھے، عورتوں کے پیچھے بھاگتے تھے، کیا نفس بتاؤ تو صحیح مقصد کیا تمہاری زندگی کا. یہ پہلا سوال ہوگا. دوسرا جو ہے یہ سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری ہے. اب جوان سمجھتے ہیں جی ہم بڑے، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں تو بڑی طاقت ہے. بھائی بوڑھوں کو دیکھ لو، آپ پر بھی ٹائم آنا ہے. بوڑھوں کو یہ آپ پر بھی دنوں کی بات ہے، 10-15 سال بعد. یہ بھی جوان تھے پہلے، تو اس لیے فخر اور نہیں بلکہ جوانی کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں بندہ خرچ کرے، نیکی میں. اور مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم پر عمل. یہ سوال قیامت کے دن. اور آخری زندگی سب سے پل صراط پار کا، وہ ہے جنت اور جہنم کی زندگی. جیسے جیسے بندے نے عمل کیا اس طرح اگر اللہ کے فضل ہو گیا تو بندہ وہ. تو یہ تھا پیغام مختصر، میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں بات ختم کر رہا ہوں. 5 زندگیاں. روحوں کی دنیا، وہاں وعدہ کیا. یہاں اس دنیا میں آزمائش ہو رہی ہے. کیسے؟ زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ، اس ذریعے. اگلی زندگی قبر کی زندگی، چوتھی قیامت کی، 5ویں جنت اور جہنم کی. تو بس یہ انہوں کا پیغام تھا. جو بندہ اس پر عمل کر لے گھر میں بھی سکون ہو جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ بھی ہو جائے گا، گاؤں میں بھی ہو گئے. جس بندے نے اپنے اعضاء غلط نہیں استعمال کرنی یہ چیزیں، اس نے تو سکون اطمینان دینا ہے. تو اب جمعہ کے بعد جو بندہ ان کے پیغام کو سمجھنا چاہتا ہے، یہ 5 زندگیوں کا بھی آپ کو وہ دیں گے انشاءاللہ مفت پیپر، اور 7 جسم کے اعضاء کا بھی
کہ بھئی یہ کیسے بندے کے صاف ہو سکتے ہیں، کیسے بندے کو سکون مل سکتا ہے، اطمینان مل سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کی تو آپ تو نیک لوگ ہیں، آپ کے گاؤں میں سادات کرام کا گاؤں ہے، آپ میرے جیسے گناہ گاروں کے لیے بھی دعا کریں کہ ہمیں بھی ان کا پیغام پر عمل کی توفیق ہو۔ میں تو سمجھ لیں کہ دعا لینے آیا ہوں، آپ کی دعا سے میرا بھی جو ہے معاملہ آسان ہو جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔